اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بخاری شریف کے حدیث نمبر 2 کا مطالعہ کرتے ہیں، اور جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اس باب کا نام کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کا مطلب نکلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا آغاز کیسے ہوا۔ تو یہاں پر سٹارٹ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ حدیث کے راویوں کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں علم ہو کہ حدیث کیسے مروی ہوتی ہے یا کیسے لی جاتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر کس کس کے ذریعے سے آخر جا کر بخاری شریف تک پہنچتی ہے۔ تو آئیے مطالعہ کرتے ہیں۔ حدثنا یعنی یہ بات کی ہے عبداللہ ابن یوسف رحمۃ اللہ علیہ، قال انہوں نے کہا اخبرنا مالکن، یعنی مالک نے ان کو خبر دی یا ہمیں خبر دی، یا یہاں پر جو نا کا لفظ ہے نا، یہ جاتا ہے کس کے پاس؟ عبداللہ ابن یوسف کے پاس۔ ان ہشام ابن عروہ، اور مالک رحمہ اللہ کے پاس یہ بات کس سے پہنچی؟ ہشام بن عروہ سے۔ ان ابی ہے، اور ہشام کے پاس یہ بات پہنچی ان کے والد سے، اور ان کے والد کو یہ بات پہنچی ان عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حدیث مروی کرتی ہیں ان حارث ابن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور وہ فرماتی ہیں کہ حارث ابن ہشام نے سألا پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی حارث ابن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، فقال تو کیا کہا؟ یا رسول اللہ، کہ حارث ابن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا کہا یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، رسول اللہ یعنی اللہ کے رسول۔ کیف کا مطلب ہوتا ہے کیسے۔ یا عتیقہ کا مطلب ہے، یہ جو کاف ہے یہ آپ کے لیے یا تمہارے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یا عتیقہ کا مطلب یہ آتی ہے، یعنی آپ کے پاس کیسے آتی ہے کیا چیز؟ الوحی، وہی کیسے آپ کے پاس آتی ہے، یعنی کیا حالت ہوتی ہے آپ کی جب آپ کے پاس وہی آتی ہے۔ فقال تو کہا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا احیاناً، بعض اوقات، کبھی کبھار۔ احیاناً کا مطلب کیا ہے؟ بعض اوقات یا کبھی کبھار۔ یا عتینی، یہ میرے پاس آتی ہے مثلہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ جیسے، یعنی اس حالت کو بتا رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلصلۃ الجرس، جیسے گھنٹی کی آواز ہو، یعنی گھنٹی کا کھنکنا ہو۔ جرس کہتے ہیں گھنٹی کو، اور صلصلۃ کھنکنے کو کہتے ہیں، یعنی کھنکنے کی کنڈیشن یا پوزیشن ہوتی ہے۔ وہوا، اور یہ جو حالت ہوتی ہے، یعنی اس قسم کی جو وہی میرے اوپر آتی ہے، اشد کا مطلب ہوتا ہے شدید ہوتی ہے۔ ہو کا مطلب یہاں پر سارے وہی کے انداز، یعنی وہی جس طریقے سے میرے اوپر آتی ہے، یہ جو حالت ہوتی ہے جس میں گھنٹی کے کنکنے کی آواز کے طریقے سے آتی ہے میرے اوپر وہی، تو وہ سب سے شدید ہوتی ہے علیہ کا مطلب ہوتا ہے میرے اوپر۔ نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب میں فرمایا کہ وہی میرے اوپر کبھی کبھار جیسے گھنٹی کی آواز ہوتی ہے ویسے آتی ہے، اور یہ وحی کے اندازوں میں سے، یہ وحی کے اترنے کے طریقوں میں سے سب سے شدید ہوتی ہے میرے اوپر۔ فیفصم عنی، پھر یہ حالت جب مجھ سے چلی جاتی ہے، وقد، تو اس کے بعد وعیت عنہ، میں اس چیز کو عنہ ما قال، یعنی میں ان سے جبریل علیہ السلام سے جو انہوں نے کہا وہ میں سمجھ لیتا ہوں۔ وعیت عنہ یعنی جبریل علیہ السلام سے میں وہ چیز جو انہوں نے کہی ہوتی ہے وہ میں سمجھ لیتا ہوں۔
و احیاناً اور کبھی کبھار یتمثل یہ چیز آتی ہے میرے اوپر ایک ایسی شکل میں لیا ملکن جب اینجل یعنی جبریل علیہ السلام جو ہوتی ہے وہ میرے پاس کسی دوسری شکل میں آ جاتی ہے. یتمثل یعنی اپنی شکل بدل کر دوسری شکل میں آتی ہے. اور وہ شکل کیا ہوتی ہے؟ رجلاً کسی انسان کی. یعنی ایک شکل یہ بھی ہے کبھی کبھار جب میرے اوپر وحی آتی ہے کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس ایک انسانی شکل میں آتی ہے. فیکلمنی پھر وہ مجھ سے بات کرتی ہے. فآیا ما یقول اور وہ چیز پھر مجھے سمجھ آ جاتی ہے یا میں سمجھ لیتا ہوں جو وہ مجھے کہتی ہیں یا مجھ سے فرماتی ہیں. آگے اب جب ہم تھوڑا سا اس کو مطالعہ کرتے ہیں، یہ حدیث کا اپنا جو اس کی ٹیکسٹ ہے یا اس کا جو نص ہے وہ یہی ہے. یہ جو 3 لائنیں جس کو میں انڈر لائن کر رہا ہوں یہ حدیث کی نص ہے. یعنی یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی الفاظ ہوتے ہیں. اوپر اور نیچے جو میں نے بات کی ہے یہ اس کے ساتھ کنیکٹنگ یا جو لوگ انوالو ہوتے ہیں اس حدیث کو پیش کرنے میں یا آگے بڑھانے میں تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں. باقی جو حدیث کی اوریجنل باڈی ہے وہ یہ والی ہے جو یہاں پر میں نے یلو اور ریڈ کلر سے انڈر لائن کی ہے. اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قالت کا مطلب ہے فرماتی ہیں، اور یہ لفظ استعمال ہوتا ہے فیمیل کے لیے یعنی کسی مؤنث کے لیے. وہ فرماتی ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ کہ میں نے دیکھا، بے شک میں نے دیکھا. کس کو دیکھا؟ حضور رأیتہ کا مطلب ہے، ہو کا مطلب ہوتا ہے ان کو یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ جو رأیتو کا مطلب ہے کہ میں نے دیکھا. یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا ان کو، یعنی کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ینزل علی فی یوم الشدید البرد یعنی میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اس حالت میں جب ان پر وحی اتر رہی تھی، اور وہ دن تھا یا وہ وقت تھا. یوم کا مطلب ہوتا ہے دن، شدید کا مطلب ہے سخت، اور برد کا مطلب ہوتا ہے ٹھنڈ. یعنی میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جب ان پر وحی نازل ہو رہی تھی، اور وہ دن یعنی اس دن جب شدید ٹھنڈ یعنی سردیوں کے دن تھے. تو فَيَفْصِمُ عَنْهُ پھر جب وہ حالت ان سے چلی جاتی تھی یعنی وہی کے اترنے کا جو سلسلہ ہے وہ منقطع ہو جاتا تھا. وَإِنَّ جَبِينَهُ تو ان کا انڈیڈ مطلب انّا کا مطلب ہے انڈیڈ بے شک، جبینہ کا مطلب ہے کہ ان کا جو ماتھا مبارک ہے یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے مبارک پہ جو حالت ہوتی تھی وہ بیان کرتی ہیں. لَيَتَفَصَّدُ عرقاً عرق کا مطلب ہوتا ہے عرق یعنی پسینہ، یعنی پسینے سے شرابور ہوتا تھا کیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماتھا مبارک. یعنی وہ اتنی ٹھنڈ میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وہی اترنے کا سلسلہ منقطع ہوتا تو ان کا جو ماتھا مبارک ہے وہ پسینے سے شرابور ہوتا، یعنی پسینے سے بھرا ہوا ہوتا، شدید ہوتا تھا. تو یہ حالت ہمیں بتاتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا جو نزول تھا وہ کس انداز سے ہوتا تھا. اس حدیث سے ہمیں 2 طریقے معلوم ہوتے ہیں جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تھا. ایک گھنٹی کی آواز کی طرح اس کا نزول ہوتا، اور دوسرا کہ جو جبریل علیہ السلام ہیں وہ ان کے پاس آتے ایک انسانی شکل میں، اور دونوں حالتوں میں جو بھی ان سے فرمایا جاتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو وہ ان کو سمجھ لیتے اور یاد کر لیتے.